کہانی ہب پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی کہانی کا نام ہے محبت، جسے تحریر کیا ہے سنبل نے۔ آج کی کہانی ایک باولی سی لڑکی کی انوکھی انداز محبت پر مبنی ہے۔ کہانی سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ تو چلتے ہیں آج کی سچی کہانی کی طرف۔ آج کہانی کا حصہ دوئم آپ کے لیے پیش کیا جائے گا۔ اس بار سردی بہت بڑی تھی۔ سارا علاقہ سفید سفید نرم نرم برف سے بھر گیا تھا۔ سردیوں کی چھٹیاں شروع ہو گئی تھیں، مگر اس سے پہلے ہی گھر سے فون آ گیا تھا۔ پاپا آنٹی کے ساتھ یورپ چلے گئے تھے۔ دادا اور دادی اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے پنڈی چلے گئے تھے، سو مجھے کراچی آنا تھا تو اکیلے سائیں سائیں کرتے گھر میں ملازمین کے ساتھ رہنا ہے۔ آنٹی ہمیشہ مجھ پر اس جگہ سے وار کرتی تھیں جہاں سے انہیں معلوم ہوتا تھا کہ مجھے تکلیف ہوگی۔ پاپا ماما کو گھر سے بھی باہر نہیں لے جاتے تھے، وہ ہمہ وقت گھر میں ہی قید رہتی تھیں، جبکہ پنجرے تک بنانے میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے اس کے گرد جالی کی دیواریں ہوں تاکہ باہر کا منظر نظر آتا رہے۔ ہم جانوروں تک کے تباہ نازک کا خیال رکھتے ہیں، اور پاپا کے لیے ماما کسی جانور سے بھی گئی گزری تھیں۔ انہوں نے انہیں اس بلند و بالا دیواروں کے محل میں قید کر دیا تھا۔ وہ نمک کی شہزادی تھیں جو اپنے ہی آنسوؤں سے گھل گئی تھیں، سو جب پاپا آنٹی کو ایبراڈ لے جاتے تھے تو قدرتی طور پر مجھے تکلیف ہوتی تھی۔ میرے لیے احکامات تھے کہ میں پنڈی اپنے دادا دادی کے پاس چلی جاؤں۔ ہاسٹل آہستہ آہستہ خالی ہو رہا تھا اور میرا نہ کراچی جانے کو دل تھا اور نہ ہی پنڈی، لیکن کہیں نہ کہیں تو جانا تھا۔ بہرحال ایک دن میں نے سسٹر جوزفین کو گھیر لیا، مگر وہ ہاتھ آنے والی کہاں تھیں آسانی سے۔ حریم، تم ابھی بہت چھوٹی ہو ان معاملات کو جاننے کے لیے، انہوں نے کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ میرے بڑے ہونے کا انتظار کریں تاکہ میری بھی لاش ایک دن میرے گھر والوں یا کانوینٹ والوں کو بستر پر پڑی یا پنکھے سے جھولتی ہوئی ملے، لینا کی طرح، میں نے بڑی بے رحمی سے کہا تھا۔ اور سسٹر جوزفین بڑی زور سے میرا نام لے کر چلائی تھیں۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ عموماً سسٹرز اس قسم کے جذبات سے دور ہوتی ہیں، مگر وہ سسٹر جوزفین تھیں باقی سسٹر سے مختلف اور الگ۔ نہیں، میں تمہیں لینا نہیں بننے دوں گی، میں تمہیں سب بتاؤں گی، وہ رو رہی تھیں۔ ابھی کچھ عرصہ قبل ہی لینا نے خودکشی کر لی تھی۔ لینا کا سوتیلا باپ آئرک پر الزام لگاتا تھا۔ آئرک اس کے باپ کو بلیم کرتا تھا اور اس کی ماں خاموش تھی۔ میں اور سسٹر جوزفین ابھی تک اس حادثے کے اثرات سے نہیں نکلے تھے۔ ایک ہنستی کھیلتی اور زندہ دل لڑکی نے اتنا خطرناک فیصلہ کیسے کر لیا تھا؟ وہ تو بہت پر امید تھی کہ زندگی سے اپنی خوشیاں چھین لے گی۔ میرا تعلق کٹر کیتھولک فرقے سے تھا۔ ہم عیسائیوں میں بھی دو فرقے ہیں، پروٹسٹنٹ اور کیتھولک۔ جیسے تم لوگوں کے فرقے یا مسلک ہوتے ہیں، ویسے ہی ہمارے بھی فرقے ہیں۔ میرے گھر والے بہت کٹر قسم کے مذہب پرست تھے اور چاہتے تھے کہ میں ان کے رنگ میں رنگ جاؤں، مگر میں نے کبھی ان چیزوں کو سنجیدگی سے لیا ہی نہیں۔ میرے سب بہن بھائی باقاعدگی سے چرچ جاتے تھے میرے علاوہ۔ میرے گھر والے چاہتے تھے کہ میں کسی دوسرے مذہب کے لوگوں سے نہ ملوں، لیکن میرے تقریباً ہر مذہب کے ماننے والے دوست تھے۔ ان میں پارسی، ہندو، عیسائی پروٹسٹنٹ، بوہری، بدھ مت، مسلم، آغا خانی، گو جتنے بھی مذاہب پاکستان میں پائے جاتے ہیں سب ہی دوست تھے، مگر تین لوگوں سے سب سے زیادہ دوستی تھی۔ ایک موراک تھا جو پروٹسٹنٹ عیسائی تھا، دوسرا روہن تھا جو کہ ہندو تھا، اور تیسرا حارث تھا جو کہ مسلم تھا۔ یہ تینوں ہی مجھے پسند کرتے تھے اور مجھے یہ بات اچھی طرح سے معلوم تھی
مگر میرا اپنا دل حارث کی جانب کھنچتا تھا۔ میرے گھر والوں کو سب سے زیادہ اعتراض حارث پر ہی تھا۔ بقول ان کے مسلمان جادوگر ہوتے ہیں، اپنے سحر میں پھنسا لیتے ہیں، مذہبی جنونی اور شدت پسند ہوتے ہیں، جنسی جنونی بھی ہوتے ہیں، ایک وقت میں 4 شادیاں کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ مگر یہ ان کی معلومات تھیں اور میرا مشاہدہ تھا کہ ان کی صرف پہلی بات درست تھی۔ حارث ساحر ہی تھا اور اس نے مجھے اپنے سحر میں پھنسا لیا تھا۔ مگر وہ شدت پسند نہیں تھا۔ وہ اپنا نقطہ نظر واضح ضرور کرتا تھا مگر اسے کسی پر مسلط نہیں کرتا تھا، جبکہ میرے گھر والے شدت پسند اور روحن اپنی رائے دوسروں پر ٹھوسنے والا تھا۔ رہ گئی جنسی جنونیت کی بات تو میں نے سب سے زیادہ پاکیزگی بھی حارث کی نظروں میں ہی محسوس کی تھی۔ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرتا تھا۔ میں پاکستانی معاشرے میں رہنے کے باوجود اپنے لباس کے سلسلے میں محتاط نہیں تھی اور حارث اکثر مجھے ٹوک دیتا، لباس مکمل پہنا کرو جوزیفین، یہ عیسائیت کی تعلیم کے بھی خلاف ہے، اور میں ہنسی میں اڑا دیتی۔ مگر روہن اور موراک میرے لباس سراہتے تھے اور بڑے کھلے ڈلے کمنٹس دیتے، لوکنگ ہاٹ، لوکنگ سیکسی ٹائپ۔ وقت گزرتا چلا گیا، اسکول سے کالج اور پھر یونیورسٹی کا سفر ساتھ ہی شروع کیا۔ میں حارث کے کردار و عمل سے متاثر ہوتی چلی گئی۔ میرا پکا ارادہ تھا میں مذہب اسلام کا مطالعہ کر کے شادی سے پہلے ضرور اسلام قبول کر لوں گی۔ حارث کو میں نے اپنا جیون ساتھی مان لیا تھا۔ انہی دنوں کی بات ہے، میرے گھر والے ایک شادی کے سلسلے میں لاہور گئے ہوئے تھے۔ میرے ساتھ ہماری ایک میڈ رکی ہوئی تھی۔ وہ پورا دن میرے پاس رکتی تھی مگر رات میں چلی جاتی تھی۔ اس کے اپنے بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ ایسا ہی ایک دن تھا، میڈ جا چکی تھی کہ اچانک میرا دل گھبرانے لگا اور مجھ پہ غشی کی سی کیفیت طاری ہونے لگی۔ میں نے اپنی حالت سے گھبرا کر حارث کو فون کر کے گھر آنے کو کہا مگر اس نے فوراً معذرت کر لی۔ سوری جوزیفین، اس وقت تم گھر پر اکیلی ہو، رات کے اس پہر میں تمہارے پاس نہیں آ سکتا۔ اس کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ میں گھر پر اکیلی ہوں، اس لیے تم یہ بھی خیال نہیں کرو گے کہ میری طبیعت بگڑ رہی ہے، میں مرنے والی جیسی کیفیت میں ہوں۔ میں تمہیں اتنا کمزور نفس نہیں سمجھتی تھی۔ میں چلائی تھی، بات نفس کی کمزوری کی نہیں ہے جوزیفین، بات نفس کے امتحان میں ڈالنے کی ہے۔ بہرحال میں کوشش کرتا ہوں آنے کی، اس نے جواب دیا۔ اس کے بعد میں نے دروازہ کھول دیا۔ میں بے ہوشی میں چلی گئی اور صبح میں جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنا سب کچھ لٹا چکی تھی۔ وہ اپنی نظروں تک کی حفاظت کرنے والا اپنے نفس کی حفاظت نہ کر سکا۔ میں لباس کے سلسلے میں بے پرواہ ضرور تھی مگر بد کردار نہیں تھی۔ اس نے مجھے داغدار کر دیا۔ وہ بری طرح رو رہی تھیں۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ یہ میرے گھر والوں کے بدترین خدشات تھے جن کی تصدیق ہو گئی تھی۔ میں کیسے اپنے گھر والوں کو یہ سب بتاتی؟ اور پھر میں نے نن بننے کے لیے ضد کرنی شروع کر دی۔ میرے گھر والے مجھے مذہبی تو بنانا چاہتے تھے مگر وہ اس راہبانہ زندگی کے خلاف تھے، مگر میرے آگے ان کی ایک نہ چلی اور میں یہاں آ گئی۔ آج سردی روزانہ سے زیادہ تھی۔ ہم دونوں موسم کی شدت سے بے نیاز ہاسٹل کی سیڑھیوں پر بیٹھے تھے۔ سامنے سفید سفید برف اسٹف ٹوائز کے اسٹف کی طرح بکھری ہوئی تھی۔ اونچے اونچے درختوں نے سر پر برف کی اوڑھنی اوڑھ رکھی تھی۔ ہر جانب برف ہی برف تھی سوائے سسٹر جوزیفین کی آنکھوں کے جو بری طرح سے برس رہی تھیں، اور میں خاموش بیٹھی انہیں دیکھ رہی تھی۔ تو پھر کبھی حارث آپ سے نہیں ملے؟ میں نے پست آواز میں پوچھا۔ نہیں، اس نے بہت کوشش کی مگر میں ہی کبھی نہیں ملی اس سے، سسٹر جوزیفین نے کہا۔ کیوں ملنے کی کوشش کرتا رہا ہے؟ وہ آپ سے
کیا اس سے کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوئی؟ میں تڑخی تھی۔ شاید وہ شرمندہ ہو، معافی مانگنا چاہتا ہو، مگر میرا دل نہیں چاہتا اسے معاف کرنے کے لیے۔ بہت چاہا تھا میں نے اسے، میں مذہب تک تبدیل کرنے کے لیے تیار تھی، مگر وہ ان کے رونے میں شدت آ چکی تھی۔ وہ تو اب بھی 8 ماہ گزرنے کے باوجود مجھ سے ملنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ آنسو پونچھتے ہوئے بولی تھی، میں ملوں اس سے؟ میں نے سرد لہجے میں کہا۔ میری آواز سردی کی شدت سے بھاپ بن کر باہر نکلی تھی۔ نہیں، سسٹر جوزیفین نے کہا، مگر میں ملوں گی اس سے۔ میں نے کہا، کیوں ملو گی اس سے؟ وہ واقعی ساحر ہے، سحر کر دیتا ہے، اور میں تمہیں کسی تجربے کی بھینٹ نہیں چڑھا سکتی۔ تم بہت خالص ہو حریم، اور میرے لیے بہت خاص، اس لیے ملوں گی اس سے کہ اگر وہ شرمندہ نہیں ہے تو اس کا بھیانک چہرہ آئینے میں دکھاؤں، اور اگر وہ شرمندہ ہے تو اس سے پوچھوں کہ اس نے کیوں کیا یہ سب اس لڑکی کے ساتھ جو پہلے ہی سے اس کی تھی۔ میں یہ کہتی ہوئی اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ چھٹیاں کافی تھیں اور مجھے گھر نہیں جانا تھا۔ مجھے ان چھٹیوں میں کئی کام مکمل کرنے تھے۔ ان میں سے ایک کام حارث سے ملاقات بھی تھی۔ کاش میں سسٹر جوزیفین کی بات مان لیتی اور نہ ملتی حارث سے۔ وہ واقعی ساحر تھا، اس نے مجھے بھی سحر زدہ کر دیا۔ میں نے سسٹر اور حارث کی ملاقات کس طرح ارینج کی، یہ اپنے اندر ایک بہت بڑی کہانی ہے۔ بہرحال سسٹر ان سے ملنے پر راضی ہو گئیں، اور تب پتہ چلا کہ حارث تو اس دن ان کے گھر آیا ہی نہیں تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا جوزیفین کہ تم گھر میں اکیلی ہو، میرا آنا مشکل ہے، مگر تمہارے زور دینے پر میں نے کہا تھا کہ میں کوشش کرتا ہوں۔ یہی بات ہوئی تھی نا؟ حارث نے پوچھا، اور سسٹر نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ اس کے بعد میں نے اپنی بہن کو راضی کرنے کی کوشش کی کہ وہ میرے ساتھ چلے، مگر اس کے لیے امی راضی نہیں ہوئیں، سو نہ آنا میری مجبوری بن گئی۔ میں نے اس کے بعد کئی بار تمہارے سیل اور لینڈ لائن پر کالز کی، مگر تم نے ریسیو نہیں کی، تو میں نے موراق کو کال کی، وہ کسی تقریب میں تھا۔ مجبوراً میں نے روہن کو کال کی اور اسے کسی خاتون کے ساتھ تمہارے گھر جانے کو کہا تھا۔ اسے تفصیل سے بتایا۔ خود سوچ لو جوزیفین، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں کیوں تمہیں پامال کروں گا؟ اب بھی یہ سب ہو جانے کے باوجود میں تمہیں اپناؤں گا، وہ محبت سے بولا تھا۔ لیکن جوزیفین ابھی اسے سن کہاں رہی تھی، وہ تو کڑی سے کڑی جوڑ رہی تھی۔ اوہ تو روہن، جب ہی اس دن کے بعد سے روہن نہ کبھی ان سے ملا تھا اور نہ ہی آج تک اس نے ان سے بات کی تھی، کال تک نہیں کی تھی۔ معاملہ صاف ہو چکا تھا۔ کاش وہ اس وقت حارث کی بات سن لیتی، اس سے بات کر لیتی، تو آج یوں اس طرح تنہا نہ ہوتی۔ چلو گی نا میرے ساتھ؟ حارث نے بڑے مان سے پوچھا تھا، تو وہ بڑی بے بسی سے مسکرائی تھی اور نفی میں سر ہلایا۔ میں نے خدا کے بنائے ہوئے راستے پر زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اب تو بہت دیر ہو چکی ہے۔ کاش میں نے پہلے تمہاری بات سن لی ہوتی، مگر اب یہ سب ناممکن ہے، وہ دکھ سے بولی۔ کاش میں تمہیں اپنا گنہگار ہی سمجھتی رہتی، کاش میں تم سے نہ ملتی، مگر اب تو اور بھی مشکل ہو گیا ہے یوں جینا۔ بہت تکلیف ہو رہی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے نا جب محبت آپ پر مہربان ہو، اس سے منہ موڑنا۔ وہ رو رہی تھیں۔ نہیں جوزیفین، یہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ نہیں ہے۔ کسی بھی آسمانی کتاب میں بنباس لینے کو نہیں کہا گیا ہے، کہیں بھی ترک دنیا ہونے کو نہیں کہا۔ دنیا میں رہ کر اس کی آسائشات کو دیکھتے ہوئے تقوی اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے، حارث نے کہا۔ پھر بھی حارث، اب بہت مشکل ہے۔ میرے گھر والے کٹر مذہبی تھے، مگر پھر بھی انہوں نے مجھے اس راستے پر چلنے سے روکا تھا۔ غالباً وہ واقف تھے اس راستے کی مشکلات اور گھٹائیوں سے۔
مگر میں نہیں مانی. میں پہلے بھی ان کی نافرمان اولاد تھی، اب مزید نہیں ہونا چاہتی، نہ ان کی نہ اپنی نہ. کہانی سننے کا بہت بہت شکریہ، ایجے میں کہا. اس کے بعد بھی حارث بہت کوشش کرتے رہے. وہ روتی تھیں، وہ دکھی تھیں، مگر انہوں نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا. کہانی سننے کا بہت بہت شکریہ. کہانی کا حصہ سوئم بہت جلد آپ کے لیے اپلوڈ کر دیا جائے گا. جانے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سے درخواست کریں گے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن دبا دیں. اپنا بہت سا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں.